شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب وقال الله تعالى في موضع آخر ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني ورزقني علما. معزز سامعین اکرام، حاضرین جمعہ، میرے دینی ملی بھائیوں، بزرگان اسلام، سب سے پہلو پہل اس وحدہ لا شریک کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، جو خالق کائنات، مالک ارض و سما ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین اکرام، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہر مسلمان کو یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پوری بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے دو ہی اصول، دو ذرائع اور دو کتابیں اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہیں، ایک قرآن کریم اور دوسرا احادیث رسول. آج کے خطبہ جمعہ کے اندر انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ بغور قلب سنیں اور سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے انشاءاللہ. معزز سامعین کرام، قرآن کریم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کی وہ ساری باتیں جس کے ذریعے سے ایک انسان ہدایت پا سکتا ہے، جس کے ذریعے سے ایک انسان
صحیح طریقے سے اپنی زندگی کو گزار سکتا ہے، جس کے ذریعے سے ایک انسان کامیابی اور کامرانی اور فلاح و بہبود پا سکتا ہے، وہ سارے کے ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر سمیٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ قرآن کریم جس نے اس کو اختیار کر لیا، جو اس سے چمٹ گئے، جو اس پر عمل پیرا ہونے لگے اور جو اس کے اندر تدبر کرنے لگے، غور و فکر کرنے لگے، تو یقیناً وہ انسان کامیاب و کامران انسان ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی انسان جو ہے اسے زیر نہیں کر سکتا، اسے مٹا نہیں سکتا، اسے ختم نہیں کر سکتا۔ جنہوں نے قرآن کریم کو اختیار کر لیا، قرآن کریم کو اپنے دلوں کے اندر دل و جان سے پیار کرتے ہوئے، ان کے معنی و مطلب کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگیوں کے اندر اپنا لیا، یقیناً وہ انسان کبھی بھی ناکام و نامراد نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم اور آپ جو قرآن کریم کو چھوڑ بیٹھے ہیں، یا قرآن کریم سے ہم نے جو دوری اختیار کر لی ہے، اس کے نتیجے کیا کیا ہوں؟ کہ اس کے نتیجے سب سے بڑے یہی ہوئے کہ ہر انسان، ہر کوئی مسلمانوں پر انگلیاں اٹھاتا پھرتا ہے، یا ہر کوئی ایک انسان کو، ایک مسلمان کو، قرآن کریم کے ماننے والوں کو وہ طرح طرح سے پریشان کرنے کی کوششیں کر رہا ہوتا ہے۔ یہی وہ قرآن کریم تھا کہ جس کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اختیار کیا تو بڑے بڑے ملک جو ہے سر نگو ہو گئے، مسلمانوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے۔ وہی قرآن کریم ہمارے سامنے موجود ہے، وہی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہے، لیکن کیا بات ہے کہ ہم زیر نہیں، ہم بالکل نیست و نابود ہونے پر تلے ہوئے ہیں، یا ہم نیست و نابود ہونے کے کگار پر پہنچ چکے ہیں، کیونکہ ہم نے قرآن کریم کو ترک کر دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ ایک مطلب آپ سمجھے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کا یا قرآن کریم کو اختیار کرنے کا معنی مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کے اندر 5 باتیں موجود ہوں تو آپ جزمی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو اختیار کر لیا ہے، قرآن کریم کو اپنا لیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم قرآن کریم پر ایمان لانے والے بنے، اس بات کی ہم تصدیق دل و جان سے کریں کہ قرآن کریم کے اندر جو بھی باتیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، اور اس کے اندر ساری کی ساری باتیں ہدایت کا ذریعہ ہے، اس کے ذریعے سے ایک انسان ہدایت پا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے والے بنے۔ ایسے نہیں ہے کہ ہم صرف قرآن کریم کو گھروں کے اندر، گھروں کے طاقوں میں سجانے کے لیے رکھیں، قرآن کریم کو پڑھنے والے بنے۔ تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم پر غور و فکر کرنے والے بنے، ان کے اندر کون سی باتیں لکھی گئی ہے، کس طرح کی باتیں موجود ہیں، اللہ رب العالمین کے کیا فرمان ہیں، اللہ رب العالمین کے کیا احکامات ہیں، اس پر غور و فکر کریں اور اس پر عمل کرنے والے بھی بنے۔ یعنی ہم نے جو باتیں سمجھی ہے، جو احکامات پڑھے ہیں، ان کو اپنی زندگیوں کے اندر اختیار کرنے والے بنے۔ اور 5ویں بات یہ ہے کہ ہم نے جو بات سمجھی ہے، جس پر ہم عمل کر رہے ہیں، دوسروں تک پہنچانے والے بنے۔ اگر آپ نے ان 5 باتوں کو اختیار کر لیا تو آپ جزمی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو اختیار کر لیا ہے۔ لیکن اگر ہم نے ان 5 باتوں کو ترک کر دیا، یا ان میں سے ایک قسم کو بھی ترک کر دیا، تو ہم جزمی طور پر یا حتمی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کو ہم نے اختیار کیا ہے۔ ایک انسان قرآن کریم پر ایمان رکھتا ہے، اس کی تلاوت بھی کرتا ہے اور اس کو پڑھتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، لیکن اس پر عمل نہیں کر رہا ہے، تو نہ ان کے پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے، نہ ان کے ایمان، ان کے
ان کو جو ہے فائدہ پہنچا رہی ہے، نہ ان کے دعوت و تبلیغ کا کوئی اثر ہو رہا ہے۔ تو سب سے بڑا قرآن کریم سے دوری اختیار کرنے کا نقصان ہی یہی ہوا کہ ہم ہدایت سے دور ہوتے چلے گئے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو جس مقصد کے تحت نازل کیا تھا، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ لوگوں کے ہدایت کے لیے۔ یہاں پر ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ پر کہا رہا ھدی للناس، یہ لوگوں کے ہدایت کا ذریعہ ہے، دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم تو عمومی طور پر ہر کسی کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، جو اس میں سمجھنا چاہے، جو اس پر غور و فکر کرنا چاہے، جو اس پر عمل کرنا چاہے، سب کے لیے آسان ہے۔ لیکن حقیقی معنوں میں قرآن کریم سے فائدہ وہی انسان اٹھاتا ہے جو متقی و پرہیزگار ہوتا ہے، جن کے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ یقیناً وہی انسان حقیقی طور پر قرآن کریم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو اپنی زندگیوں میں اتارنے والے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ھدی للمتقین کہا ہے۔ آپ اپنے معاشرے کے اندر نظر دوڑا کر کے دیکھیں کہ کتنی ساری تنظیمیں موجود ہیں، کتنے سارے گروہ اور جماعتیں موجود ہیں جو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم واقعی طور پر اصلاح المسلمین کے لیے کام کر رہے ہیں، مسلمانوں کی اصلاح کے لیے کام کر رہے ہیں، مسلمانوں کو نیکیوں کی طرف بلا رہے ہیں، مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلا رہے ہیں، لوگوں کے اندر سے جو برائیاں ہیں اس کو جڑ سے ختم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ لیکن حقیقی طور پر اگر آپ نظر اٹھا کر کے دیکھیں تو جتنی بھی جماعتیں موجود ہیں، نہ ان کے اندر کسی طرح کا کوئی فرق نظر آ رہا ہے، دن بدن سودی کاروبار بڑھتا چلا جا رہا ہے، برائیاں عام سے عام تر ہوتی چلی جا رہی ہے، برائیوں کے گھٹنے کا نام نہیں ملتا، بلکہ برائیاں اور بھی زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے۔ تو پھر یہ لوگ، یہ تنظیمیں کس مقصد کے تحت کام کر رہی ہے؟ کون سی کام کر رہی ہے؟ کس چیز کی اصلاح کر رہی ہے؟ اگر آپ ساری چیزوں کا معائنہ کر کے دیکھیں، ان ساری چیزوں کا آپ معائنہ کر کے دیکھیں تو ایک بات آپ کو معلوم ہوگی کہ ہر ایک انسان، ہر گروہ ایک اپنے مقصد کے تحت لوگوں کو دین کی طرف بلا رہا ہے، اپنے مسلک، اپنی جماعت اور اپنی طریقے سے لوگوں کو دین اسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے، جس کے بنیاد پر ان کے دعوت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ اگر آپ قرآن کریم میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، تو یقیناً اس کے اندر ہدایت کی چیزیں موجود ہیں، لیکن اگر کوئی انسان اپنے طریقے سے، اپنی مرضی کے مطابق کسی بھی انسان کو دعوت کا کام کر رہا ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلا رہا ہے، تو کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ بنی نوع انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا ایک ہی ذریعہ قرآن کریم عطا کیا۔ اگر ہم وہ قرآن کریم کو اختیار کرتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز کو اختیار کرتے ہوئے دعوت کا کام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلائیں، تو یقیناً لوگ اللہ رب العالمین کی طرف آئیں گے، لوگوں کے اندر سے برائیاں ختم ہوں گی، لوگوں کے اندر سے برائیاں ختم ہو کر کے ایک صالح معاشرہ بنے گا، لوگوں کے اندر للہیت پیدا ہوگی، لوگوں کے اندر خوف اور اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہوگا، اور لوگ متقی اور پرہیزگار ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی بھی ایک انسان جو ہے اپنی مرضی کے مطابق اپنی طریقے سے دعوت و تبلیغ کا کام کرے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کی ایک مثال لے لیں کہ ایک انسان چٹیل اور بیابان جنگل سے گزر رہا ہے، رات کی تاریکی موجود ہے، وہ اس راستے میں خاردار جھاڑیاں بھی موجود ہے، کانٹے بھی ہیں، گڈھے بھی ہیں، پتھر بھی ہیں، اور اس انسان کے پاس
جلانے والا ایک ٹارچ بھی موجود ہے، جو ٹارچ اس انسان کو سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے یا اس گڈھے اور خاردار جھاڑیوں سے بچاتی ہے۔ لیکن اگر وہ انسان اس ٹارچ کو آن نہ کرے، اس کو نہ چلائے، تو کیا ہم اور آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسان صحیح طریقے سے صحیح سلامت کے ساتھ اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائے گا؟ نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک یہی امت مسلمہ کی حال ہے کہ ہمارے پاس ہدایت کا ذریعہ اور ہدایت کی روشن دلیل موجود ہے، قرآن کریم موجود ہے، اللہ رب العالمین کے فرامین موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں اور اس کے مطابق لوگوں کو نہیں بلا رہے ہیں، جس کے بنیاد پر معاشرے کے اندر سے برائیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں، جو لوگوں کے اندر سے برائیاں دن بدن اور بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھنے والے بنیں، قرآن کریم پر غور و فکر کریں۔ آپ قرآن کریم کے تقریباً ہر صفحات پر الٹ کر کے دیکھ لیں کہ ہر آیت کے آخر میں یا چند آیات کے بعد آپ کو یہ بات ضرور ملے گی کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوقات پر غور و فکر کریں، قرآن کریم پر غور و فکر کریں، قرآن کریم کے اندر تدبر کریں۔ سورہ قمر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار مقامات میں بیان فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ، کہ ہم نے قرآن کریم کو ذکر کے اعتبار سے، سمجھنے کے اعتبار سے، پڑھنے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے آسان کیا۔ سمجھنے والے تو بنے، ہم اس میں غور و فکر تو کریں، ہم اس کے معنی و مطلب کو سمجھ کر کے دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کچھ کہنا چاہ رہا ہے، ہم سے کسی چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، اس کی قربانی ہمیں اور آپ کو دینی ہوگی۔ جب ہم اور آپ اس کی قربانیاں دیں گے تو یقیناً ہم پکے سچے موحد کہلائیں گے، اور اسی اعتبار سے ہم صحیح طور پر زندگی گزار سکتے ہیں، دین اسلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزار سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو، جب ہم نے قرآن کریم سے دوری اختیار کر لی اور ہدایت سے دور ہو گئے، جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے دل سخت ہو گئے، ہمارے دل سخت ہو گئے، اور ہمارے دل اس قدر سخت ہو گئے کہ جب بھی ان کے سامنے قرآن و سنت کی باتیں کی جاتی ہے، جب بھی ان کے سامنے قرآن و حدیث کی باتیں کی جاتی ہے، تو معاشرے کے اندر جو پھیلی ہوئی چیزیں ہیں، جو رسوم و رواج ہیں، ان کو وہ انسان صحیح تصور کرنے لگتا ہے، اور قرآن کریم کی باتوں کو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں وہ تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے، وہ شک و شبہ کرنے لگتا ہے، کیونکہ ہم نے قرآن کریم کو سمجھا نہیں، ہم نے قرآن کریم کو پڑھا نہیں، قرآن کریم کو ہم نے تاکوں کی زینت بنا کر کے رکھا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے گھروں سے خیر و برکات بھی چلی گئی۔ جو خیر و برکات ہمارے گھروں کے اندر نازل ہونے والی تھی، قرآن کریم سے دوری اختیار کرنے کی بنیاد پر وہ خیر و برکات بھی ختم ہوتی چلی۔ آپ یہ بات غور کر کے دیکھیں، صبح سے لے کر کے شام تک، شام سے لے کر کے صبح تک، آپ یہ غور کر کے دیکھیں کہ کتنے آیتوں کی ہم نے تلاوت کی، کتنے آیتوں پر ہم نے غور و فکر کیا، کتنی باتیں ہم نے سیکھی، کتنے باتوں پر ہم نے تدبر کیا ہے۔ آپ کو کچھ بھی اس کا فائدہ نہیں، کیونکہ آپ نے پڑھا نہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر سے خیر و برکات کہاں سے نازل ہوئی؟ صبح سے لے کر کے شام تک ہم باہر کمانے کے لیے جاتے ہیں، سکون تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی گھر پہنچتے ہیں، گھر میں اختلافات اور گھر میں لڑائیاں جھگڑے، گھر میں فتنے و فسادات، اور اسی طریقے سے نہ جانے کیا کیا چیزیں ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے، سکون نہیں۔ کیوں سکون نہیں ہے؟ اس کے بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں، لیکن ان وجوہات میں سے ایک وجوہ یہ بھی ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو ترک کر دیا ہے۔ یہ سکون دینا اور خیر و برکات نازل کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے متقی بندوں کے اندر ہی خیر و برکات نازل فرماتا ہے، ان کے دلوں کے اندر سکینت طاری فرماتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے،
حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہے ہیں۔ وہ سورہ کہف جو جمعہ کے دن پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اگر کوئی انسان سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن کرتا ہے تو گویا کہ ایک جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ تک اس کے لیے نور پیدا فرماتا ہے۔ وہ سورہ بقرہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، اس کے پاس میں ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا، وہ اتنی خوبصورت اور سریلی آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے کہ ان کے پاس جو گھوڑا بندھا ہوا تھا وہ بھڑکنے لگا، اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بیٹے بھی موجود تھے جو لیٹا ہوا تھا۔ وہ اتنی تیز سے گھوڑا بھڑکنے لگا کہ وہ اس کو جو ہے تلاوت بند کرنی پڑی۔ جب وہ تلاوت آہستہ کر دیتا یا تلاوت سے رک جاتے تو گھوڑا بھٹکنا بند ہو جاتا۔ پھر جیسے ہی تلاوت شروع کر رہے ہوتے پھر وہ گھوڑا جو ہے بھٹکنے لگتا۔ اس طرح 2-3 مرتبہ ہوا، وہ تلاوت کرنا ترک کر دیے اس خدشے سے کہ کہیں وہ گھوڑا جو ہے ہمارے بیٹے جو موجود ہیں اس کو کہیں نقصان نہ پہنچا دے، اس کو کہیں کچل نہ دے۔ لیکن جیسے ہی وہ باہر نکلتے ہیں تو ایک شعاع نما ایک روشنی جو ہے آسمان کی طرف اٹھ رہی ہے۔ اس بات کا تذکرہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے گھروں کے اندر سکینت اللہ تبارک و تعالی نازل فرما رہا تھا، خیر و برکات نازل فرما رہا تھا۔ اگر تم لگاتار قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے تو وہ خیر و برکات اور وہ سکینت تمہارے گھروں کے اندر نازل ہو جاتی، وہ گھروں کے اندر پیدا ہو جاتی، تم سکون سے زندگی گزار سکتے تھے۔ لیکن اس کے اندر بھی ایک معاملہ یہ ہوا کہ شیطان جو ہے بڑا چالاک ہوتا ہے، بڑا چالاک ہوتا ہے۔ وہ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے ہر طریقے سے ہر حربے استعمال کرتا ہے کہ کس طریقے سے انسان کو گمراہ کرے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک احادیث بیان فرمائی کہ اگر کوئی انسان سورہ بقرہ یا سورہ آیت الکرسی کی تلاوت کر لیتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے گھر کی حفاظت فرماتا ہے۔ اب ایک شیطان جو ہے ایک انسان کے پاس آتا ہے، روزانہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو تختی میں لکھ کر کے گھر کے دروازے پر لٹکا دے۔ وہ شیطان چالاکی کے ساتھ اس بات کا ان کو دماغ کے اندر یہ بات ڈالتا ہے کہ گھروں کے اندر لٹکا دو تو تمہارے گھر میں کبھی شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پڑھنے کی فضیلت بتلائی، لیکن شیطان نے اس کے بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو گھما کر کے یہ لوگوں کے دل و دماغ کے اندر یہ بات پیدا کر دی کہ گھروں کے اندر لکھنے سے وہ شیطان داخل نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اگر کوئی انسان پڑھتا ہے تو اس کے گھر کے اندر شیطان داخل نہیں ہوتے۔ آج دیکھیں ہر گھر کا مسئلہ ہے، دن میں دن لوگ مریض ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ شیطان کے حملے اور شیطان کی واہیات سی چیزیں جو ہے ایک انسان کو اپنے اسیرن اور اپنے قیدی بناتے چلا جا رہا ہے۔ یہ مقصد کیا ہے؟ ایک انسان کو گمراہ کرنا، ایک انسان کو سیدھی راہ سے ہٹا کر کے اس کو غلط راستے کی طرف لے جانا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہم قرآن کریم سے چمٹ جائیں، قرآن کریم پر عمل پیرا ہو جائیں، قرآن کریم پر عمل کرنے لگے۔ یہ ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی کی دلیل ہے۔ آپ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہج البلاغہ کے اندر یہ چیز ذکر موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے رات قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ رات کو جو ہے 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے۔ شروع حصے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ ایک وقت متعین ہوتا تھا، ان وقت متعینہ پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے،
پھر وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرماتے، پھر گھر والے وہ وقت متعینہ تک قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، پھر اپنے نوکروں کو جگاتے تھے اور پھر وہ جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے تھے، پوری رات قرآن کریم کی تلاوتیں ہوا کرتی تھی۔ ایسے ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم اسی طریقے سے ایمان لے کر کے آؤ جس طریقے سے صحابہ کرام ایمان لے کر کے آئے تو تم ہدایت یافتہ ہو۔ ایسے ہی مثال نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم اجمعین، رضی اللہ تعالی عنہم نہیں کہا کہ اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو گئے اور وہ لوگ اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کہ جس کے سامنے شیر بھی اپنا سر جھکایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلہ سے بھٹک جاتے ہیں، ایک جنگل کی طرف پہنچ جاتے ہیں اور جنگل کے سامنے جو ہے ایک شیر موجود ہوتا ہے، دہاڑ رہا ہوتا ہے۔ وہ ایمانی قوت اور وہ ایمانی جوش حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شیر تمہیں معلوم ہے کہ میں کون ہوں؟ انا مولا رسول اللہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ میرا یہ جملہ کہنا تھا کہ وہ شیر جو ہے خاموش ہو گیا اور گویا کہ جھک کر کے مجھے سلام کرنے لگا۔ اور دوسری روایت کریمہ کے اندر موجود ہے جس کو امام البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر بیان کیا ہے کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستہ بتلاتے ہیں، اور ایک دوسری روایت کریمہ کے اندر بھی موجود ہے کہ وہ جھکاتے ہیں، اپنا پیٹ جھکاتے ہیں کہ ہمارے اوپر بیٹھ جاؤ، اور بیٹھ کر کے جو ہے اس کو پہنچانے کا کام کرتے ہیں، اس کو قافلہ تک پہنچاتے ہیں، ان کو قافلہ تک پہنچاتے ہیں۔ جب چھوڑ کر کے آتے ہیں تو گویا کہ سر ہلا کر کے ہم کو سلام کر رہے تھے۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ایمانی قوت تھی، قرآن کریم سے چمٹنے کا نتیجہ تھا۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ وہ جب بھی جنگ کے لیے جاتے تھے قرآن اپنے ساتھ میں رکھتے تھے، قرآن ساتھ میں رکھتے تھے، قرآن کریم سے وہ اس قدر چمٹتے تھے کہ وہ دن میں جہاد کرتے اور رات میں قرآن کریم کی تلاوتیں کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار کیا کرتے تھے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج بھی اگر ہم قرآن کریم سے سمٹ جائیں، قرآن کریم پر تدبر کرنے لگیں، قرآن کریم پر غور و فکر کرنے لگیں، تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں زیر نہیں کر سکتا، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہرا نہیں سکتا، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نست و نابود نہیں کر سکتا، دنیا کی کسی طاقت کے اندر یہ سخت اور صلاحیت موجود نہیں کہ وہ ہمارے طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھ سکے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں، غور و فکر کریں، تدبر کریں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا، ہم جو عمل کر رہے ہیں کس طریقے سے عمل کر رہے ہیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی طریقے سے عمل کرنے کی تلقین فرمائی ہے، تاکید فرمائی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ اگر ہمارے اندر یہ فکر آ جائے تو دین سمجھنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ آسانی ہوگی، لیکن فکر کرنا پڑے گا، ہمیں پڑھنا پڑے گا، ہمیں کچھ محنتیں کرنی ہوں گی، قرآن کریم کی تلاوتیں کرنی ہوں گی۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ رب العالمین ہمیں سے جو شخص شخص بھی مریض ہے، اللہ رب العالمین تو انہیں شفاء عاجلہ کاملہ کلی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو شخص بھی اس دنیا سے موحد کے حالات میں گزر چکے ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کی مغفرت فرما۔ اللہ رب العالمین تو انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بھی دین سے بیزار ہے، اللہ رب العالمین تو انہیں دین کی دولت عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کے اندر دینی شوق اور جوش اور ولولہ پیدا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بھی مریض ہے، اللہ رب العالمین تو انہیں شفاء عاجلہ کاملہ کلی عطا فرما۔ اسی طریقے سے ایک عرضی آئی ہے کہ جنید بھائی جو ہے
وہ سخت بیمار ہیں، اللہ رب العالمین تو انہیں بھی شفا عاجلہ کاملہ کلیہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو انہیں جلد از جلد صحت یاب عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں، ایمان اسلام کے حالات میں رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو، اس طور پر ہو کہ اللہ رب العالمین ہم تو سے راضی ہوں، تو ہم سے راضی ہو، اور مرنے کے بعد تو اللہ رب العالمین ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين انه هو التواب الرحيم۔